لے کے گئے تو ایک خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو یہ یا تو کپڑا یا ایک دھرم دیا، بس کہا یہی خمس ہے۔ اب حالانکہ اس کی کیا تھی، مگر خوب واجب تھا، دیا کہ امام کو دے دیجئے گا۔ اب وہاں گیا، اچھا ان کے تو ذہنوں میں فطورت تھی، یہ جانتے تھے کہ اب دے کر چیک کریں گے کہ امام ہے کہ نہیں ہے، تو امام نے کسی کا مال قبول ہی نہیں کیا، کہا بس وہ ایک عورت کا جو لائے ہو وہ ذرہ دے دو۔ یعنی اس کے خلوص، اخلاص اور اس کی حلال کی کمائی کو دیکھا، حتیٰ اس کے لیے کفن بھیجا ساتویں امام نے، اور نہ صرف کفن، جب وہ دنیا سے چلی گئی تو اجازت امامت سے جا کر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد بول، یعنی عمل سے دکھایا خلوص۔ بھائی 100 روپے بچے 100 روپے خمس دے، 20 روپے بچے 20 روپے دے، ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنے جوانوں سے پوچھتا ہوں بھائی کما رہے ہیں سیلری، آپ سے سب خرچ ہو جاتا ہے، یعنی سال میں 10 روپے بھی نہیں بچ رہے آپ کے پاس۔ بھائی کچھ تو بچاؤ امام کی خاطر، نہیں بچ رہے تو بچاؤ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خمس کا ٹائم آ رہا ہے، یہ بھی خرید لو وہ بھی خرید لو، خمس کم دینا پڑے گا۔ یعنی وہ تو حق کے بی بی کھا گئے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں جی مولانا صاحب ہم خمس نہیں دیتے، یہ مولانا یہ کل تو سائیکل پہ آتے تھے آج گاڑی پہ آتے ہیں۔ وہ بھائی کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا آپ پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہا رضویہ میں۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ڈیفنس میں۔ میں نے کہا آپ رضویہ سے ڈیفنس کیسے پہنچے؟ آپ پہنچ جائیں رضویہ سے ڈیفنس، آپ آلٹو سے لینڈ کروزر لے لیں، وہ بیچارہ سائیکل سے آلٹو بھی نہ خریدے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم، وہ نہیں دیتے، تم نے نہیں دینا تو کسی کو جھوٹا قرار نہیں دو عزیزان محترم۔ آپ شخص دیکھیں نہیں دیتے، یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم خود سہل انگار ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں، اور ادھر دوسروں کا بھی یہ حال ہے، خمس دینے جاؤ تو لے لیتے ہیں، جب کوئی بیچارہ مانگنے آ جائے، کوئی سادات آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ میرا حصہ ہے۔ سوال ایسے کرتے ہیں، پوچھ گچھ اتنی ہوتی ہے کہ وائٹ کالر جس کی معاشرے میں عزت ہو وہ نہیں جاتا، ورنہ خمس کا نظام ایسا تھا کہ اگر اسے صحیح طرح تقسیم کر دیا جائے تو کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ آپ عالم کو دیکھیں کہ شیخ مفید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاگرد نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ شیطان ہے اور اس کے پاس الگ الگ سائز کی زنجیریں ہیں، بہت بڑے بڑے، جو جس طرح جہاز کو لگانے کی زنجیر الگ ہوتی ہے، کسی چیز کو گاڑی کو کھینچنے کی الگ ہوتی ہے، الگ 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 زنجیریں ہیں بہت بڑی بڑی۔ تو اس نے بولا کہ یہ کس لیے ہیں الگ الگ؟ کہا کہ جو جتنا بات تقویٰ ہے اس کو اتنی بھاری زنجیر ڈالنی پڑتی ہے مجھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی زنجیر جو تمہاری اتنی محکم، یہ تم کس پہ ڈالتے ہو؟ کہا میں نے کل تمہارے استاد پر ڈالی تھی یہ زنجیر، مگر اس نے اس کو بھی توڑ دیا۔ کہا اچھا، کہا میرے جیسے کے لیے؟ کہہ رہا نہیں تم جیسے لوگوں کی زنجیر کی ضرورت نہیں، تم لوگ ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جس شیطان کو ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی شیطان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور کچھ تو تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگتا رہا، کہنا بھائی غلطی ہو گئی، میں کوئی اور بزرگ پیدا ہو گیا میرے سے زیادہ۔ عزیزان محترم، وہ صبح اٹھا، اس نے جا کر اپنے استاد کی خدمت میں گیا، کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ کہا تم نے صحیح دیکھا؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ عرصے سے کھانے کی قلت تھی، پیسے نہیں تھے، لیکن میرے پاس وجوہات یعنی خمس پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا، میرے ضمیر نے کہے کہ بھائی خمس ہے، اس میں سے قرض لے لو، جب آ جائیں تو واپس کر دینا۔ تو کہتا ہے میں یہ سمجھ کر بازار تک گیا کہ میں کچھ خریدوں گا، جیسے ہی دکان کے قریب پہنچا تو میرے اپنے اندر سے آواز آئی کہ ابھی اس کو خرچ کیا اور تم ابھی مر گئے تو اس قرض کو کون ادا کرے گا؟ یعنی کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، لیکن عالم دین شیخ مفید اس مقام پر تھا کہ ایک ذرا سی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جانے یہ عالم ہے،
علماء کی صحبت میں بیٹھنا اس لیے تو عبادت ہے کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، لیکن عالم ہو. اب یہ آپ کو بولے نہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے تو پھر آپ اپنا